مصر کا مدرسہ ہے جامع ازہر، آج تک ہے، قدیم مدرسہ ہے، بہت پرانا۔ جو لوگ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ازہری لگا ہوا ہوتا ہے، زے کے ساتھ ازہری۔ ازہر مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک قاری صاحب تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، علامہ نبھانی نے شواہد الحق کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ ایک قاری صاحب تھے جو تجوید پڑھاتے تھے۔ اب تجوید پڑھانے والے اس قاری صاحب نے قسم اٹھائی ہوئی تھی 3 طلاقوں پر کہ جس طالب علم نے تجوید میرے پاس مکمل پڑھی، جب تک اسے 10 دینار نہیں نہ لے لوں گا اس وقت تک اسے سند نہیں عطا کروں گا۔ سند جو ہوتی ہے، اس نے انہیں قسم اٹھائی تھی کہ 10 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور 10 دینار بہت بڑی مالیت تھی، نہیں لوں گا اس وقت تک اسے سند نہیں دوں گا۔ یہ قاری صاحب نے قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ بچے آتے پڑھتے، 10 دینار دیتے، سند لیتے چلے جاتے۔ ایک غریب طالب علم آ گیا ایک دفعہ، جس نے تجوید تو پڑھ لی، لیکن تجوید پڑھنے کے بعد جب استادوں سے اجازت طلب کی کہ آگے میں پڑھا سکتا ہوں، کوئی سند کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، تو استادوں نے کیا کہا، بیٹا 10 دینار دو گے تو پھر تمہیں سند اور اجازت ملے گی۔ 10 دینار، اب غریب کہاں سے لاتا وہ سونے کے سکے 10 دینار؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام سے، طالب علم سے جب استادوں نے یہ کہا، یہ تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں طالب علموں کی جماعت بھی اتنی اچھی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کاکا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا مجھے سند نہیں مل رہی۔ طالب علموں نے کہا چلو ہم تمہیں چندہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، تیرے پیسے بنا دیتے ہیں، استادوں سے سند لے لیں۔ طالب علموں نے کچھ کر کے چندہ اکٹھا کیا تو وہ بنے 5 دینار۔ 5 دینار بنے تو انہوں نے کہا چلو تم کہو استاد جی مجھے 5 دینار میں ہی دے دو۔ اس نے جا کے کہا تو استاد نے کہا میں قسم اٹھائیے، میری قسم ہے 3 طلاقوں پر کہ میں 10 دینار لیے بغیر سند نہیں دوں گا، میں تجھے سند نہیں دیتا۔ پریشان ہو گیا، واپس پلٹ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص سواری باندھ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے کہیں جانے کی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج پہ جا رہا ہوں۔ اس طالب علم نے کہا چلو 5 دینار کی اگر سند نہیں نہ ملی تو 5 دینار کا میں حج ہی کر کے آ جاتا ہوں۔ اب سمجھ لگی 10 دینار کی کتنی قیمت تھی؟ 5 دینار کا حج ہو رہا ہے، یعنی ڈبل حج کے پیسے وہ سند دینے کے لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو 5 دینار میں حج ہی کر کے آتا ہوں۔ حج کرنے گئے، حج کیا۔ حج کے بعد جب پہنچے نا مدینہ شریف میں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں، اب یہ ہے مانگنے کا ڈھنگ، فقیروں کو اللہ خود ہی سکھاتا ہے۔ مواجہ شریف میں بیٹھ کر، حضور کی مزار شریف کے پاس بیٹھ کر جو قراتیں پڑھی تھی نا، 7 قراتیں قرآن مجید کی، وہ ایک ایک پڑھ کے قاری کا نام لیا، حضور کی بار یا رسول اللہ فلاں قاری کی یہ قرات ہے میں سنا رہا ہوں، سنائی۔ پھر فلاں قاری کی یہ قرات ہے، 7 قراتیں سنائی حضور کے دربار میں۔ پھر عرضی پیش کی، یا رسول اللہ پڑھ تو چکا ہوں، استاد سند نہیں دے رہے کیونکہ میرے پاس 10 دینار نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرماؤ۔ یہ دعا کی، وہاں پہ جا کے سو گئے۔ کہتے ہیں سوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جاؤ اور اپنے استادوں سے کہو جس نبی پر قرآن اترا ہے نا وہ خود فرماتے ہیں کہ اس بچے کو سند عطا فرما دو۔ سرکار کا آرڈر ہے کہ اس بچے کو سند دے دو۔ اب بڑی عجیب سی بات کہ وہ 10 دیناروں سے کم نہیں مان رہے تھے، وہ صرف اس پیغام پہ کیسے مانتے؟ بچے نے کہا حضور کوئی نشانی دے دو نا تاکہ وہ مانے بھی صحیح کہ سرکار نے فرمایا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا بس ان کو کہہ دینا زمرن والے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ زمورا یہ 2 لفظ فرمایا، اس کو کہہ دینا، آپ پہ ہی سمجھ لگ جائے گی ان کو۔ واپس پلٹے تو سیدھا استادوں کے پاس، استاد جی سند دو۔ کہا نہیں 10 دینار دو۔ کہا نبی علیہ السلام کا آرڈر ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اس بچے کو سند فری دو۔ کہتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ سرکار نے کیسے فرمایا؟ فرمایا حضور فرماتے ہیں وہ زمرن والی بات یاد کرو۔ جب یہ بات بچے نے کہی تو وہ استاد ہی وہاں پہ غش کھا کے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ساتھیوں نے پوچھا جناب کیا معاملہ تھا؟ تو اس وقت اس استاد نے ایک جواب دیا، کہا میں قرآن پڑھتا تھا، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جن کو کتاب کا علم دیتا ہوں نا ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو اعتدال پہ رہتے ہیں، کچھ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور کچھ ہیں ظالم۔ تو کہا میں نے نشانیاں دیکھیں تو میں نے اپنے آپ کو کہا میں تو ظالموں میں سے ہوں، میں تو ان میں سے نہیں، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ میں اپنے آپ کو ظالم کہنے لگ گیا۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں اس خوف میں تھا کہ اللہ کے دربار سے مجھے پتہ چلے کہ کیا
میرے ساتھ معاملہ ہوگا. تو حضور نے میرے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ قاری صاحب پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے, قرآن کو سینے سے لگانے والے, قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کو زمرن زمرن جنت میں داخل فرمائے گا. زمرن زمرہ وہ جملہ, زمر زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ در گروہ, جماعتوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں یوں کہہ لو. سرکار نے یہ زمر کا لفظ بولا, فرمایا کہ وہ سرکار نے فرمایا تھا زمرن زمرن اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا جماعتوں کی شکل میں. تو کہا یہ بات صرف مجھے پتا تھی یا حضور کو پتا تھی, اور تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی. اب یہ پیغام آیا ہے تو یہ واقعی اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام آیا ہے. طالب علم کا ماتھا چوما, طالب علم کا منہ چوما, ہاتھ چومے, اور ہاتھ چوم کے بڑی عزت سے سند عطا فرما دی. وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں ہر جگہ سے بلا بلا کر.